جاوید ارسلہ خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، خواتین و حضرات، میرے دوستوں بھائیوں، رانا انتظار صاحب، میرے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شدید گرمی کی بنا پر یہاں موجود جو ایئر کنڈیشن کا سسٹم تھا وہ کام نہیں کر پا رہا، اور آپ کافی دیر سے شدید گرمی میں بیٹھے ہیں، جو بہت ایک مشکل کام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد اپنی بات ختم کروں، اس کے بعد نثار صاحب تقریر کریں گے اور اس کے بعد اس پروگرام کا خاتمہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے تو رانا احسان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج سے کچھ مہینے پہلے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور اس وقت بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت شمولیت اختیار کریں، لیکن چونکہ ہم نے پریس کانفرنس اپنے آفس میں رکھی تھی، وہاں ہمارے پاس اتنی جگہ میسر نہیں تھی کہ ہم تمام دوستوں کو بلا سکتے۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں ایک تقریب رکھیے گا، ہم اس میں آئیں گے اور آپ کے تمام ساتھی جو شامل ہونے کے خواہش مند ہیں ان کی باقاعدہ شمولیت کروائیے گا۔ تو آج ایک لمبی فہرست ان کے پاس تھی، لیکن ہم نے گزارش، لیکن یہاں پر اور جو دوست ان کے موجود ہیں وہ آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ میں پیپلز پارٹی کراچی کے صدر کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی شمولیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں خاص طور پہ اور کورنگی ضلع میں بھی آپ کے مختلف علاقے جہاں آپ رہتے ہیں پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی۔ اور یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کوئی ایک شخص پیپلز پارٹی میں شامل ہوتا ہے اور وہ محنت شروع کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کو شامل کرائے تو یہ بڑی تیزی سے سلسلہ چلتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ حاجی چنزیل صاحب کچھ عرصہ پہلے پارٹی میں شامل ہوئے، اور انہوں نے پھر اور دوستوں سے ملاقاتیں شروع کی اور اپنے اور جانے والوں کو پارٹی میں شامل کرایا۔ جاوید ارسلہ صاحب پارٹی میں کچھ عرصہ پہلے شامل ہوئے، انہوں نے اپنے توسط سے دوستوں کو پارٹی میں شامل کروایا۔ اسی طرح اسرار مشوانی صاحب پارٹی میں شامل ہوئے، انہوں نے اپنے دوستوں کو پارٹی میں شامل کروایا، اور اسی طرح رانا احسان صاحب پارٹی میں شامل ہوئے، انہیں اور دوستوں کو پارٹی میں شامل کروایا۔ تو یہ جو سرکل بنتا ہے یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اور ایک کے ذریعے دوسرا، دوسرے کے ذریعے تیسرا، اور یہ تعداد سینکڑوں ہزاروں میں چلی جاتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ کچھ برسوں سے ہم نے جب پیپلز پارٹی میں دوستوں کو شامل کرنا شروع کیا، جس میں ایم کیو ایم کے دوست بھی تھے، پی ٹی آئی کے دوست بھی تھے، نون لیگ کے دوست بھی تھے، جماعت اسلامی کے دوست بھی تھے، اے این پی کے دوست بھی تھے، اور دیگر جماعتوں کے دوست بھی جب پیپلز پارٹی میں آنا شروع ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ وہ علاقے جو کہ ایک وقت میں پیپلز پارٹی کے لیے وہ بالکل نو ایریاز ہوا کرتے تھے، نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر اپنی سیاست شروع کی، عہدیدار بنائے، انتخابات میں ووٹ لیے، بلکہ انتخابات میں ہم نے کامیابی بھی حاصل کی۔ تو یہ ہمارے پرانے جو ساتھی تھے وہ تو محنت کرتے رہے، لیکن سیاست میں جب تک اپنے ووٹوں میں اضافہ نہیں کریں گے، اپنے ساتھیوں میں اضافہ نہیں کریں گے، ہم اپنے علاقے جیت نہیں سکتے۔ تو یہ واحد وجہ بنی کراچی میں پیپلز پارٹی کی فتح کی کہ نئے دوست شامل ہوئے، انہوں نے محنت کی، پرانے دوست نئے دوست جب مل کے چلے تو پیپلز پارٹی کو کراچی میں ایک بہت بڑی قوت کے طور پر آپ نے ثابت کیا ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے، جو تاریخ میں کبھی نہیں بنا۔ حیدرآباد کا میئر ہمارا ہے، جو کبھی نہیں بنا۔ پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کے 25 میں سے 13 ٹاؤن ہیں۔ پیپلز پارٹی کے پاس 100 سے زیادہ یو سی کے چیئرمین ہیں جو ماضی میں کبھی نہیں بنے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی محنت سے، بلال بھٹو زرداری صاحب کی رہنمائی میں، آصف علی زرداری صاحب کی رہنمائی میں، عدی فریال ٹھاکر صاحبہ کی محنت سے ہم نے حاصل کی۔ اور یہ جو سلسلہ شمولیت کا جاری ہے یہ اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ تعالی اگلے بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نشستیں آج جیتی ہیں اس میں ہم خاطر خواہ اضافہ کریں گے۔ اور کورنگی سے ہمارا آج ایک ایم پی ہے
ایک ٹاؤن کا چیئرمین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے الیکشن میں مزید MP بھی جیتیں گے, MLA بھی جیتیں گے, UCs بھی جیتیں گے, ٹاؤن بھی جیتیں گے, اور اسی طرح پیپلز پارٹی کراچی کی اور ضلعوں میں بھی جہاں پر ہم نسبتاً کمزور ہیں ہم وہاں مزید مضبوط ہوں گے, اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نئے دوستوں کو الیکشن میں ہم کامیاب کروائیں گے. میں پرانے دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, آپ نے پیپلز پارٹی میں نئے شامل ہونے والے دوستوں کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے, اور یہ واحد طریقہ ہے. دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس پارٹی میں دوست شامل ہوں, جن جماعتوں میں وہ رہے ہیں ان کی دیرینہ وابستگیاں رہی ہیں, 25-25, 30-30 سال تک ان کو ان جماعتوں سے تعلق تھا, وہ ہمارے پاس آئیں اور ہم ان کو ویلکم نہ کریں, ان کو عزت نہ دیں. ہوگا یہ کہ لوگ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں. دیگر جماعتیں ہیں, چلے جائیں گے, لوگوں کو سیاست کرنی ہوتی ہے, وہ محتاج نہیں ہوتے کسی ایک جماعت کے, وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اچھی امیدیں لے کر آتے ہیں, عزت کے لیے آتے ہیں, اور اس خواہش پر آتے ہیں کہ جب وہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے تو ان کی عزت بھی ہوگی, ان کی اہمیت بھی ہوگی, اور پیپلز پارٹی ان کے ذریعے شہروں میں مختلف جو ہمارے علاقے ان میں کامیاب ہوگی, اور پھر ہم لوگوں کے مسائل حل کریں گے. تو ہمیں ان کی خواہشوں پر, ان کی امیدوں پر, ان کی توقعات پر اگر پورا اترنا ہے تو ہمیں ان کو عزت دینی ہے. آپ آج شامل ہونے والے کو عزت دیں گے, یہ 100 لوگوں کو جا کر بتائیں گے کہ ہم صحیح جگہ پر گئے, صحیح پارٹی میں گئے, جہاں ہماری عزت ہے, جہاں ہمیں ویلکم کیا گیا ہے, جہاں ہمارے کہنے پہ بھی علاقے میں کام ہوتے ہیں. ان کے کہنے پر آپ کے پاس اور لوگ آئیں گے. اور میں نے جیسے پہلے کہا, سیاست میں آپ کو ووٹ چاہیے, سیاست میں آپ کو لوگ چاہیے, سیاست میں انتخابات کے ذریعے آپ کو اکثریت چاہیے, اور اکثریت آپ لوگوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے, نئے ساتھیوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمیں کھلے دل سے نئے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنا ہے, اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور انہیں یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ ایک ساتھی 25 سال سے ہمارے ساتھ ہے اور ایک ساتھی آج پارٹی میں شامل ہوا ہے تو ہمیں کوئی عزت میں فرق ہے. ہمارے لیے پرانے لوگ قابل احترام ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو کھڑا کیا ہے, انہوں نے بہت تلخ حالات کراچی میں دیکھے ہیں, انہوں نے تلخیاں دیکھی ہیں, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, انہوں نے بہت آمروں کا مقابلہ کیا ہے. لیکن کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا کہ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں کامیاب کریں, اس لیے کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں, اس لیے کیا کہ زیادہ سے زیادہ MPA کی MNA کی نشستیں جیتیں. اور اگر آپ کا مقصد پورا ہونا ہے, آپ کی قربانیوں کا صلہ آپ کو ملنا ہے, اس کے بغیر نہیں مل سکتا جب اپنے نئے ساتھیوں کو شامل نہیں کریں گے, اپنی طاقت کو نہیں بڑھائیں گے, اپنی قوت میں اضافہ نہیں کریں گے, آپ مزید آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میری گزارش ہے تمام دوستوں سے, ہمارے عہدیداروں سے, کہ نئے ساتھیوں کو ویلکم کریں, کشادہ دلی کے ساتھ ویلکم کریں, اور پارٹی کو آگے بڑھائیں, تاکہ کراچی میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بنے, اور پیپلز پارٹی کراچی سے نشستیں جیت کر بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ضرور یہ کام کریں گے. میں صرف مختصر ایک بات کروں گا, وقار بھائی نے اس پہ بات کی ہے, یہ جو کینالز کا مسئلہ ہے, اور میں نے کوشش جہاں مجھے موقع ملا, 3 پروگرامز ہوئے, میں نے شواہد کے ساتھ, تاریخوں کے ساتھ یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ جو ہمارے مخالف الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کوئی منظوری دی تھی کینالز کی, اس سے بڑا تاریخ کا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں منظوری دے دی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں آئینی اور قانونی طور پر. پہلی بات, وہ میٹنگ ہوئی تھی جولائی 2024 میں, جولائی 2024 ذہن میں رکھیے گا, جولائی 2024 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میٹنگ میں صدر پاکستان کو پریزنٹیشن دی جاتی ہے, بریفنگ دی جاتی ہے, اور وہ بریفنگ ہوئی, اس میں بہت ساری چیزیں تھی, کلاس کی بات بھی ہوئی, اور آئینی اور قانونی طور پر صدر پاکستان کے پاس پانی کی تقسیم کا کوئی فیصلہ کرنے کا سریعاً قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے, اگر وہ چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ منظوری دے سکیں. دوسری بات, ہمارے یہاں ملک میں جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے, اس جمہوری نظام میں سارے اختیارات صوبے میں وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں, وفاق میں وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ وزیر اعظم جو بااختیار ہے, آئینی طور پر جس کے پاس اختیارات ہیں, پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے کا اختیار اس کے پاس بھی نہیں. جس کے پاس آئین میں اختیارات ہیں وہ بھی پانی کی تقسیم کا فیصلہ نہیں کر سکتا.
फैसला करने का इख्तियार है इरसा के पास। एक कानूनी तौर पर एक इदारा है जिसमें सारे सूबों की नुमाइंदगी है। और अब जो मैंने आपको जुलाई बताया था ना 24 का, अब इरसा ने जनवरी 2024 में जो मीटिंग हुई है उससे 7 महीने पहले, जब यहां पर निगरान हुकूमतें थी इस मुल्क में, उन्होंने एक